بیان عرفات کے میدان کا نبی کریم علیہ السلام نے عرفات کے میدان کے حوالے سے وقوف عرفہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ میں چاہتا ہوں آپ کچھ بیان فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حج کا رکن اعظم بے شک اسی میدان میں وقوف عرفات کی صورت میں 9 ذو الحجۃ الحرام کو ادا کیا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج نام ہی وقوف عرفات کا ہے۔ اگر بندہ سارے ارکان ادا کر لے، وقوف عرفات چھوڑ دے تو اس کا حج نہیں کہلائے گا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن لوگوں کو، بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ یعنی جتنی زیادہ تعداد میں عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، کسی اور دن میں اتنی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری نہیں کیا جاتا۔ اور جیسے موسیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے دیکھو تو صحیح میرے بندوں کو کیسے پراگندہ بال لے کر گرد آلود حالت میں میری رحمت اور میری رجا سے امید کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیا۔ پھر حدیث پاک، ایک حدیث ایسی زبردست حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے تمام مناسک کی فضیلت کو بیان فرما دیا، یوم عرفہ کی فضیلت کو بھی اس کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مینا میں مسجد خیف میں موجود تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں۔ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں سوال بھی خود بیان کر دوں۔ عرض کی حضور، اس سے اور اچھی بات کیا ہوگی، ہمارا جو ہے نا وہ باقاعدہ ایمان اور زیادہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ جب تم بیت اللہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلو تو تمہارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ طواف کے بعد 2 رکعت باقاعدہ مقام ابراہیم پر پڑھو تو اس میں تمہیں کیا اجر ملے گا؟ اور پھر تم صفا مروہ کی سعی کرو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ اور پھر تم میدان عرفات میں وقوف کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ مزدلفہ میں جاؤ تو کیا ملے گا؟ رمی جمار کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ اور باقاعدہ قربانی کرو، حلق اور تقصیر کرو، طواف زیارت کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ یہی پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم یہی سوال کرنے آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور طواف کے بعد جب تم 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کرتے ہو، فرمایا کہ تمہیں اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو 70 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تمہارے لیے فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے پراگندہ بال لے کر دور دراز علاقوں سے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت جب تم میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ تو یہ میدان عرفات کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ غیر حاجی کے لیے میدان عرفات کہ جو یوم عرفہ ہے اس کی روزے کی فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، یعنی جو اس سال حج نہیں کرتا اس کے لیے۔ فرمایا کہ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کامل کہ جو شخص غیر حاجی ہو وہ اگر عرفہ کے دن کا 9 ذو الحجۃ الحرام کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے جواب مکمل